اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمدللہ رب العالمین. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حضور کے ثنا خوانوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے کریم آقا کی جناب پاک میں ہدیہ نعت پیش فرمایا. یقین جانیے دل چاہتا تھا یہ ہمارے آقا کی مدح سرائی فرماتے رہیں اور ہم سن کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں. ابھی میرے ذہن میں ایک بڑا پیارا واقعہ ذہن میں آیا ہے کہ جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے نا، حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے، اور جس دل میں یہ سچی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کریم اپنا گھر دکھائے گا، اللہ کے پیارے حبیب مجھے اپنے روضہ پاک پہ بلائیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ کے حبیب اس کے اوپر نگاہ کرم فرما دیتے ہیں. یہ پکی بات ہے. وہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ شکل و صورت بھی نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ خاندان بھی نہیں دیکھا جاتا. اللہ رسول کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں. یقین کریں چند سال پہلے رمضان شریف کا مہینہ تھا، جامع مسجد مرکزی جامع مسجد میں محفل نعت تھی. میں بھی اس محفل میں حاضر تھا. وہاں پہ عمرے کا ایک یا دو یا چند ٹکٹ بھی تھے عمرے کے، اور ہر عاشق کے دل میں یہ تھا کہ شاید مجھے حضور اپنے قدموں میں بلا لیں. جب قرآن اندازی ہوئی تو ایک ایسے فقیر کا نام نکلا جو ظاہری دنیا کی نگاہ میں وہ شاید وہ فقیر تھا، بھیک مانگنے والا کہہ لیں یا درویش کہہ لیں، لیکن وہ حضور کا عاشق تھا، حضور کا غلام تھا. جب اس نقیب صاحب نے جب وہ پرچی کھولی شناختی کارڈ تو اس پہ اس فقیر کا نام تھا. تو جب انہوں نے اس کا نام پکارا اور نام کے ساتھ سائیں کا تھا لفظ، سائیں فلاں، تو یقین جانیے وہ سائیں صاحب جھومنے لگ گئے. سائیں صاحب خوشی میں رقص کرنے لگے کہ میرا نام آ گیا، مجھے میرے آقا نے بلا لیا. تو یقین جانیے میں نے کہا کہ واقعی کسی عاشق نے صحیح کہا تھا کہ ہاں کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی تو مدینے جا رہے ہیں. تو یہ ہے بات. تو دل میں اگر سچی تڑپ ہو، سچی لگن ہو کہ مجھے اللہ کے حبیب اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، وہ حضور بڑے کریم ہیں، وہ کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے، ہمارے عشق میں کمی ہوتی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، اس اللہ کے حبیب کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک اور بڑا ایمان فروز واقعہ میرے ذہن میں آیا، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا. ایک اللہ کے بندے ہیں بڑے خاص، حضور کے وہ غلام ہیں، ان کا ویڈیو کلپ دیکھا میں نے. تسلیم صاحب ان کے نام کے ساتھ تھا، تسلیم صاحب. جی نہیں حافظ نہیں، تسلیم کے ساتھ بھی تھا کچھ. تو انہوں نے
آپ بیتی سنائی، آپ بیتی. کہتے ہیں میرے دوستو، حضور کی بارگاہ میں اگر دل میں سچی طلب ہو، سچی حضور کے ساتھ انسان کی محبت ہو، تو اللہ کے حبیب اس اپنے غلام کو اپنی بارگاہ میں بلواتے ہیں. سبحان اللہ. اس حضور کے عاشق نے اپنا واقعہ سنایا جی، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، اپنا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کبھی اللہ میرے اوپر بھی کرم فرمائے گا، اللہ کے پیارے حبیب مجھے اپنے روضہ پاک کی زیارت کروائیں گے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ تسلیم صاحب، ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی جائیں گے؟ اللہ. کہ آپ بھی جائیں گے؟ کہتا ہے کون ہے حضور کا غلام جو کہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ میں نے کہا جی بالکل جاؤں گا. کہتے ہیں پھر آپ بھی اپنا پاسپورٹ وغیرہ ہمیں دے دیں، آپ بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں. کہتے ہیں میں نے کہا جی انشاءاللہ میرا دل تو ہے، نیت تو ہے کہ میں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دوں. کہتے ہیں میں نے ہاں تو کر لی. گھر میں آیا، جب اپنی جیب کو دیکھا تو میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں تھا، اللہ. جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا، راستے کا سفر بھی نہیں تھا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب میں اپنی جاب کے اوپر گیا، آفس میں گیا جہاں پہ میرا سلسلہ تھا، روزگار تھا، تو میں پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے دوستوں کے ساتھ ہاں کر لی ہے، حامی بھر لی ہے جانے کی، لیکن میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے، ٹکٹ کا انتظام بھی نہیں ہے. کہتے ہیں میں اسی سچ و پنج میں پڑا ہوا تھا تو میرے دوست میرے پاس آئے، تسلیم صاحب خیر ہے، پریشان کیوں ہیں؟ میں نے کہا بس یار ویسے. کہتے نہیں بتائیں، صحیح بتائیں. میں نے بتا دیا کہ میرے دوست جا رہے ہیں حضور کے روضہ پاک کے اوپر حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. میں نے ہاں تو کر لی، میرے پاس تو اسباب نہیں ہیں. کہتے ہیں بس. میں نے کہا جی. کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں جی، ہم دوستوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس مہینے فلاں بندے کی کمیٹی نکلنی ہے، ہم وہ کمیٹی آپ کو دے دیں گے، ہم وہ کمیٹی آپ کو دے دیں گے، جب آپ کے پاس ہوں گے آپ ہمیں دے دینا. یہ تو کوئی بات نہیں تسلیم صاحب، آپ پریشان نہ ہو. کہتے میری تو گویا جان میں جان آ گئی نا کہ یار کتنی اچھی بات. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں وقت مقرر سے پہلے وہ کمیٹی مجھے دے دی گئی. اب کیا ہوا؟ جب میں نے اگلی صبح جانا تھا تو میرے دوست احباب مجھے ملنے کے لیے آئے. کہتے ہیں جتنی کمیٹی مجھے ملی میں نے وہ جو بندہ ہمیں لے کے جا رہا تھا ایجنٹ، اس کو جا کے پیسے دے دیے. اب بھی 10 15 یا 20 ہزار روپیہ باقی تھا، وہ تھوڑا تھا. تو میں نے کہا یہ آپ پیسے وصول کریں، باقی بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا. کہتے ٹھیک ہے جی. کہتے اب جس صبح کو میں نے جانا تھا، جب میرے رشتہ داروں کو پتہ چلا، دوست احباب کو پتہ چلا کہ میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو لوگ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، ملاقات کے لیے. جہاں ہم اس حضور کے غلام کو کہیں گے سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا، اللہ رسول کی بارگاہ میں ہماری دعا کرنا. کہتے جب میرے دوست احباب آئے مجھے ملے تو جب انہیں سلام لیا تو تقریباً اکثر نے مجھے لفافہ پیش کیا. جب سلام، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں خاموش تسلیم صاحب، خاموش ہو جائیں. وہ میری جیب کے اندر وہ لفافہ ڈالتے گئے. جب سب دوست الوداع ہو گئے، جب میں الگ ہوا تو میں نے جب وہ پیسے گنے، جتنا کرایہ کم تھا اتنے پیسے تھے. اللہ. جتنا کرایہ کم تھا اتنے ہی پیسے تھے، نہ زیادہ تھے نہ کم تھے. میں خوش ہوا، حضور آپ نے نگاہ کرم فرما دی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے غلام کو کتنے پیسے چاہیے. خوشی خوشی میں قافلے کے ساتھ شامل ہوا اور میں نے بقایا پیسے بھی ٹکٹ کے آنے جانے کے دے دیے. اب کیا تھا؟ میری جیب خالی تھی، میرے پاس کوئی اضافی رقم نہ تھی. کہتے ہیں میں دوستوں کے ساتھ شامل ہوا، ہم
خانہ کعبہ کی ہم نے زیارت کی، مکہ پاک کے اندر حاضری دی، پھر جب دیار مصطفیٰ کی طرف ہم چلے، مدینہ پاک میں ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، تو جو میرے دل کی خوشی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں، سرکار کی بارگاہ کہاں، میرے جیسا گناہگار کہاں، اور اس پاک نبی کا آستانہ کتنا ببرکت ہے۔ بڑی خوشی سے ہم نے وہ دن گزارے۔ اب جب واپسی کے دن قریب آئے تو میرے دوستوں نے شاپنگ کی، آب زمزم شریف خریدا، مدینہ پاک کی کھجوریں خریدیں، تسبیحیں، ٹوپیاں، جو بھی ان کے پاس طاقت تھی، میرے پاس وہ آتے، خرید کے مجھے کہتے تسلیم بھائی یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے خریدی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ میرے دوست مجھے آ کے وہ دکھاتے، ہم نے تسبیح خریدی، ٹوپی خریدی، آب زمزم شریف خریدا، کھجوریں، کہتے، میں کہتا بہت اچھا، لے جاؤ گے، تیرے دوست بھی تیرے پاس آئیں گے، ملاقات کے لیے آئیں گے، میں کیا ان کو تحفہ پیش کروں گا؟ یہ دل میں تھا۔ کہتے ہیں دیکھیے حضور کتنے کریم ہیں، اللہ کریم اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ میں حضور کے روضہ پاک کے سامنے حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور اسی سوچ میں تھا کہ چند دن باقی ہیں، ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، میرے سب دوستوں نے شاپنگ کر لی ہے، میرے پاس تو نہ پیسے ہیں نہ میں نے شاپنگ کی۔ کہتے ہیں ایک میرا دوست جاننے والا جو میرا دوست تھا، اس نے اچانک مجھے دیکھ لیا، میرے پاس آیا، سلام کیا، کہا تسلیم بھائی آپ کب یہاں تشریف لائے؟ میں نے بتایا۔ کہتا ہے آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ باتیں ہوتی رہیں، جب وہ جانے لگا اس نے ایک لفافہ میرے جیب کے اندر ڈالا۔ کیا لفافہ ڈالا؟ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے خاموش۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے وہ دیکھا تو وہ غالباً 300 درہم تھے۔ کتنے تھے؟ میں نے کہا حضور آپ نے نگاہ کرم فرما دی ہے۔ میں بھی دکان پہ گیا اور میں نے بھی حسب توفیق کھجوریں بھی خریدیں، آب زمزم شریف خریدا، تحفے طائف خریدے، اور وہ پوری میں نے شاپنگ کر لی۔ خوش ہو گیا کہ میرے آقا کتنے کریم ہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ہماری واپسی کا دن جب آیا تو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں الوداعی حاضری پیش کی۔ اب جب ہم واپس آئے، واپس پاکستان میں پہنچے، تو جو بندہ ہمیں لے کر گیا تھا اس نے کہا بھائی جتنے پیسے آپ سے میں نے وصول کیے اس میں یہ رقم آپ کی بقایا بچتی ہے۔ غالباً 200-300 درہم ہر کسی کو اس نے واپس کر دیے۔ تو جب میں واپس اپنے گھر میں پہنچا تو میری جیب خالی نہ تھی، شاپنگ بھی میں نے وہاں سے کر لی تھی، تحفے تحائف بھی میں نے خرید لیے تھے، اور میری جیب میں تب بھی 300 درہم موجود تھے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو ذات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا پروردگار بھی کریم ہے، رؤوف ہے، اللہ کے پیارے حبیب بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ آپ اپنے دل میں سچی تمنا رکھیں، اللہ ہمیں حرمین شریفین کی بادب زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، اللہ رسول آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو